الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رمضان المبارک کی شعبان المعظم کی، جو رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، اس کی آج 27 تاریخ ہے، اور آج سے 1443 سال پہلے، 1443 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کی تاریخ میں ایک خطبہ دیا، اور جو مشہور خطبہ ہے اور طویل خطبہ ہے. یہ آخری دن تھے، 27-28 تاریخ تھی شعبان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے احکامات، حدیث کے احکامات ارشاد فرمائے. اس میں روزے کی فرضیت، قیام اللیل، تراویح کی اہمیت، زکوٰۃ، صدقات، اعتکاف، لیلۃ القدر کی نشانیاں، اس کا ذکر فرمایا. اور یہ مشہور خطبہ ہے، اس کے بہت سارے راوی ہیں، روایت کرنے والے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. آپ نے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے. ظل کے معنی آتے ہیں سایہ کرنا، عربی کا لفظ ہے، اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل، کچھ صدیوں قبل جو بادشاہت ہوتی تھی، تو اس کے اندر بادشاہ کو ظل الہی کہا جاتا تھا، کہ ظل الہی کا مبارک ہو، سایہ اس کا ہوائے سر کے اوپر قائم رہے. تو یہ عربی کا لفظ ہے. اچھا، عربی کے لفظ کے اندر اکثر اس کے اندر تجوید میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم ضوا کو ضاد پڑھ دیتے ہیں، یا ضاد کو ضوا پڑھ دیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور غضب
نہیں نازل ہوا کس پر؟ جن کو ہم نے انعام والا راستہ عطا فرمایا ہے، اور ولا الضالین، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے ان ایمان والوں کی کہ جو سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا یہ مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سب سے پہلے نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ کلام کیا کر رہے ہیں؟ کلام یہ کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب آپ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ سیدھا راستہ عطا فرما دے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور وہ راستہ وہ ہو کہ جس پہ چلنے والے خود سیدھے راستے پر ہو، ولا الضالین، گمراہ نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے اوپر اللہ کا عذاب یا غضب نازل نہیں ہوا۔ ایسے لوگ ہمیں نشاندہی کر دیجیے کہ وہ کون لوگ ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایک دعا ہے۔ اور ایک بات یہ میں بتا دوں کہ سورہ فاتحہ پارہ الف لام میم کا حصہ نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ترتیب ہے تو پہلے سورہ فاتحہ ہے تو وہ لکھی جاتی ہے الگ، اور اسی لیے اس کے لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی شاہی محل کے اندر جاتے ہیں تو دروازہ جو ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس دروازے کو دیکھ کے انسان پہچان لیتا ہے کہ اندر محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ قرآن کریم جو ہے ایک محل ہے، نورانی محل ہے، اس کے دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہ دروازہ کتنا شاندار اور خوبصورت ہو۔ ایک مرتبہ ایک فقیر جو تھا وہ کسی بادشاہ کے محل میں گیا اور اس نے سوچا کہ یہاں سے مجھے بڑی زیادہ رقم ملے گی، بہت اچھی بھیک ملے گی۔ ویسے تو کسی نے ایک پیالہ آٹا دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے دال دے دی، چاول دے دی۔ اس نے بولا یہ آج بادشاہ کے محل کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں، یہاں بڑے اچھی محل سے بھیک ملنے کا، پیسے ملنے کا امکان ہے۔ تو وہ گیا اور جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا آج کل کی طرح تھا نہیں پروٹوکول، روک ٹوک اتنی تھی نہیں، لوگ دربار میں آرام سے پہنچ جاتے تھے۔ اب تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ وہ گیا، جا کے دربان سے کہا کہ بھائی کچھ اللہ کے نام پہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے دے دے۔ اب وہ آیا اور آ کے جو تھا وہ آٹے کی ایک تھیلی لا کے اس کو دے دی۔ اب وہ حیرت سے اس تھیلی کو دیکھتا ہے اور پھر محل کو دیکھتا ہے۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے بولا یار میں شاہی محل آیا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، چاہے خیرات مانگ رہا ہوں، لیکن بادشاہ کو اپنی شان کے مطابق دینا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، کیونکہ ہم تو اس سے اتنا مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری نہ اوقات ہے، نہ ہماری شان ہے، اور نہ ہمیں مانگنا آتا ہے۔ تو اللہ جب دیں گے اپنی شان کے مطابق تو بے حساب دیں گے، اور ہم جو مانگیں گے، ہم ایک گاڑی، دو گاڑی، ایک مکان، دو مکان، زیادہ زیادہ کیا مانگیں؟ لیکن اللہ جب دیتا ہے نا وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ایسے راستوں سے دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ انسان کا گمان نہیں گزرا ہوتا، ایسے راستوں سے وہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے حساب پھر اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو وہ فقیر جو تھا اب وہ شاہی محل کو دیکھ رہا ہے اور اپنی بھیک خیرات کو دیکھ رہا ہے، اس کو غصہ آ گیا۔ وہ گیا، اس نے بولا یہ تھیلی ویلی تم رکھو اپنے پاس، بادشاہ سے کہنا مجھے نہیں دے۔ اور گیا اور جا کے پھاوڑا اور کدال لایا اور محل کی دیواروں پہ مارنا شروع کر دیا، دیوار توڑنی شروع کر دی۔ تو بادشاہ تراوت نکل کے آیا، بادشاہ نے بولا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟
توہین عدالت، توہین محل، بادشاہ کی توہین. اس نے بولا یہ آگ کا محل ہے اور یہ آگ کی بھیک ہے، یا تو میری بھیک کو آپ اپنی محل کے مطابق کر دیں، ورنہ میں آپ کے محل کو بھیک کے مطابق کر دیتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ رکھا ہے. تو وہ سورہ فاتحہ کسی سپارے کا حصہ نہیں ہے، وہ بالکل خاص طور پہ ایک الگ صفحہ ہوتا ہے، اس میں وہ ڈیزائن بنا کے اور خوبصورت دروازے کی محراب کی شکل بنا کے اس میں سورہ فاتحہ وہ لکھی جاتی ہے. تو جب آپ محل میں داخل ہو گئے، نورانی محل، قرآن کریم کا محل، اس میں جب آپ داخل ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، جس دروازے سے ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اگر ہم سیدھے سیدھے گئے تب تو ہم صحیح کام کر سکیں گے، لیکن اگر ہم چلے گئے غلط راستے پہ تو منزل تو جو ہے ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو لہذا جب ہم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سورت کا جواب، یعنی اب آپ یہ دیکھیے، ذرا غور کریں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اور بڑی اتھینٹک بات بتائی، فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اسی لیے جب آپ نے دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، تو اس سوال کا جواب پورا قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. اس میں یہ اچھی باتیں ہیں، اس کے اندر یہ اختیار کرنی ہے، اس کے اندر یہ برائیوں کے احکامات ہیں، ان برائیوں سے بچنا ہے، اس کے اندر یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے. سارا قرآن کریم نازل ہوا ایک سورہ فاتحہ کے سوال کے جواب میں. فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے. ہدایت مانگی تھی نا آپ نے، پہلا سوال کیا آپ نے ہدایت کا، اس کے جواب آیا ہدایت. جو چاہتے ہیں کہ تقویٰ کے راستے میں چلے، اور یہی تو میں نے آیتیں ابھی پڑھی ہیں جو رمضان المبارک کی آیتیں ہیں، روزے کی آیتیں ہیں، روزے کی فرضیت کی آیتیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کس لیے روزہ رکھنا؟ تقویٰ آ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ تقویٰ آ جائے. دیکھیں کبھی ڈاکٹر اور حکیم مریض کے پاس نہیں جاتا. ہمیشہ اصول یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ گناہگار ہیں، آپ اللہ کے پاس جائیں، قرآن کریم کے پاس جائیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے دیں، تو قرآن سے آپ کو ہدایت مل جائے گی. ورنہ 25 قسم کی دوائیاں ڈاکٹر کے پاس ڈسپینسری میں رکھی ہوں گی، آپ نہ جائیں اس دوائی سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ جائیں وہاں سے ہو کے آ جائیں، ڈاکٹر سے نسخہ نہ لیں، دوائی نہ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس قرآن کریم سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس قرآن کریم سے فائدہ اس کو ہوگا جو اپنا مرض لے کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائے گا، قرآن کریم کے پاس جائے گا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس کے اندر ہم نے ہدایت رکھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے، انسان کے لیے. اور انسان کیا ہے؟ الف نون سین، انس. انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جو ہے اسی سے، الف نون اور سین، انس. انس کے معنی آتے ہیں محبت. آج ہمارے اب تو باقاعدہ ہمارے یہاں تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں. ہمیں بھی ایک تنظیم قائم کرنی پڑی مسلم اتحاد کے نام سے. بھائی سب مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، محبت کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو لفظ انسان کا نام رکھا وہ اس لیے رکھا کہ انسان کے معنی محبت کرنے والا. فرمایا کہ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْثِهِ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْثِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنْ يَتَقَلَّبُ. انسان سے محبت کرتا ہے تو انسان کہلاتا ہے. اور اگر یہی انسان اگر قتل و غارت گری کرنے پر آ جائے، دہشت گردی پر کرنے پر آ جائے، ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر آ جائے، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ آ جائے. آج کسی جگہ سے، کل میں رات کو ایک جگہ سے آ رہا تھا پروگرام سے رات کے 12 بجے، تو شہر کی ایک بڑی معزز شخصیت جو تھی وہ میرے ساتھ تھی. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے گھر کے یہ راستہ ہے یہاں سے لے لوں. تو اتنے سیکیورٹی والے کہتے نہیں رات میں یہاں سے نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے. یہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی مال نہ لے لے، کوئی گاڑی نہ چھین لے، کوئی جان نہ لے لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس آدمی سے دوسرا آدمی ڈرے وہ جانور ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جانور سے ڈرتا ہے. انسان اگر انسان کے ساتھ ہوگا تو وہ محبت کا رویہ اختیار کرے گا، پیار کا رویہ اختیار کرے گا. تو ہمارے یہاں جو ہے اس کا الٹ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ یہ فرمایا کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس انسان کے لیے بھی ہم نے اس قرآن کریم کے اندر ہدایت رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے، آپ کتاب کو نہیں پہچانتے تھے، ہم نے آپ کو بتا دیا. کفار میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، ہندو سے میری بات ہوئی، عیسائی سے میری بات ہوئی، وہ کہتے کہ یار ہم اس پہ غور کرتے رہتے، ریسرچ کرتے رہتے، مطالعہ کرتے کتابوں کا، اسلامی کتابیں بھی اور جو ہمارے دین اور مذہب کی کتابیں ہیں اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا جس مذہب پہ لے کے آئے تھے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. بھائی چل رہے ایک باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، بس جو مذہب چلا ہوا آرہ خاندانی چل رہا. آج ہم نے بھی اسلام کو مذہب بنا دیا ہے نسلی. ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے. بس آ رہا ہے باپ دادا سے آ رہا ہے، ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ غور کرتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، بحری جہاز ڈولنے لگا، کشتی غرق ہونے والی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ امام ہیں، بڑے عالم ہیں، دعا کریں. فرمایا کہ بھائی میں تو دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، تم بھی اللہ کے بندے. تو اس میں کافر مشرک جتنے ملحد سوار تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ ہماری کشتی کو بچا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بتائی. فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ ہر انسان، بنی نوع انسان کے دل کے اندر رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے ایمان سے اور عمل سے اس کو ظلمت میں تبدیل کر دیا، اس کو پہچان نہیں رہا. تو فرمایا کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو ایک موقع دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں جب سوال ہوگا من ربو کا وما دینو کا، تو وہ تو کہے گا اللہ بھی مجھے تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، میں تو کافر تھا، میرے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، میں کیسے مسلمان ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے، کبھی شخصیات کے ذریعے سے، کبھی کتابوں کے ذریعے سے، آج کل میڈیا کے ذریعے سے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو سیدھا راستہ ہی ہے. تو انسان جو ہے غور کرتا ہے کہ یار میں جو اس راستے پہ چل رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہدایت ملے گی کس کو؟ انسانوں کو بھی ملے گی.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہم اس میں راستوں کی نشاندہی کر دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ راستہ بھول جاتا ہے یا راستہ یاد نہیں ہوتا، تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر کے راستے وہ چوک دیا کہ آپ کو ہر دفعہ بھول جاتے، ہر گلی پہ نشان لگا دیا چوک پہ، یہ راستہ میرے گھر کو جا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وبینات من الہدی، ہم ہدایت کے لیے تمہیں نشان دیں گے تاکہ تم پہنچ سکو، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم تمہیں نشان لگا دیں گے، قرآن کریم کے اندر بتا دیں گے کہ تمہیں کس طرح جانا ہے، اچھے راستے پہ کس طرح جانا ہے اور برے راستے سے بچنا کس طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نشان دیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہم الگ کر دیں گے، یعنی تم کو حق الگ دکھا دیں گے۔ یہ جو میں دعا کرتا ہوں نا حج میں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ حق کو حق دکھا، یعنی بعض اوقات حق سامنے ہے آپ پہچان نہیں رہے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو غلط ہے باطل ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو جب تم پڑھو گے آپ فرق کو علیحدہ کر دیں گے۔ اور میری آپ سے ایک درخواست ہے آج اس رمضان کے لیے، اب یہ تو ہمارا شہر ماشاءاللہ بہت علمی لحاظ سے ہر جگہ ترجمے کی محفلیں ہو رہی ہیں، یعنی تراویح کے بعد ترجمہ خلاصہ یہ محفلیں ہو رہی ہیں۔ بعض جگہوں پر اہتمام پوری رات ہے، بعض جگہوں پہ مختصر ہے، آدھے گھنٹے کا۔ آپ کو جتنا بھی وقت ملے خدا کے واسطے اس مہینے میں آپ قرآن کا ترجمہ تھوڑا سا سن لیں، جتنا بھی وقت دے سکیں۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کا جشن ہے، رمضان کا مہینہ، چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو اس کا جشن منایا جاتا ہے ہر سال۔ تو قرآن جو ہے پڑھے، سمجھے، اس کا ترجمہ سمجھے، پھر کیا ہوگا؟ وبینات من الہدی والفرقان، آپ کو نشانیاں نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ کر دیں گے، اور جب حق اور باطل الگ نظر آئے گا تو آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا جواب ہے پورے قرآن کریم کہ آپ کو زندگی میں چلنا کس طرح ہے۔ تو بتایا کہ ہدی للمتقین، یہ صرف ان کو ملے گا جو اس دوائی کو کھانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہیں، ان کو ہدی للمتقین، ان لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ تو روزے کا مقصد کیا بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، متقی ہو جائے۔ یہ ان آیتوں کا حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کی نماز کے بعد میرے گھر پہ درود شریف کی محفل ہوئی۔